اولاد اپنے بدن کی جلد کو ادھیر کر اگر اس کی جوتیاں بنا کر اپنے والدین کے پاؤں میں پہنا دے تب بھی ماں باپ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے، والدین کا ذکر کیا ہے، تو قرآن کے ذریعے ماں باپ کی امپورٹنس ہمارے سامنے ہے، حدیثوں میں ماں باپ کی امپورٹنس ہمارے سامنے ہے، اور اولیاء کرام بزرگان دین کی سیرت کے جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کوئی ایسا دنیا میں نیک شخص آپ کو نہیں ملے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ماں باپ کی نافرمانی اور بندے کی نیکی یہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان یہ کہیں کوئی بھلائی نہیں پاتا، بلکہ ذلت و خواری اس کا مقدر بنتی ہے۔ اور یہ اتنی کرسٹل کلیئر بات ہے، اور اس کے اتنے دنیا میں شواہد ہیں، اتنی دنیا میں اس کی مثالیں ہیں کہ اس پر اتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اتنے واقعات لکھے جاتے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جو پتہ چلتے ہیں۔ کئی ماں باپ تو اپنے بس وہ دل پسیج کر ہی رہ جاتے ہیں اولاد کے غموں میں مبتلا ہو کر، کہ کہتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں، تو نہ نہ سہا جاتا ہے نہ رہا جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اگر اپنے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ رکھتے ہیں کہ میرے حق ادا کیے میری اولاد کرے، تو اس کے لیے ماں باپ کو سب سے پہلے اپنے اولاد کے حق ادا کرنے کی طرف آنا پڑے گا۔ یعنی کہ سوئی میں دھاگا ڈالیں گے تبھی کوئی چیز بات بنے گی، تو آپ پہلے اپنے اولاد کے حق ادا کرنے کا دھاگا ڈالیں تو انشاءاللہ مزید سلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بغیر سوئی میں دھاگا ڈالے کپڑا سی نہیں سکتے، خالی سوئی گھما کر کیا کریں گے آپ؟ ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر ایک ایسے پتھر پر چلتا ہے کہ جس پر اگر گوشت رکھا جائے تو گوشت جیسے کہ وہاں پر پک جائے، سیک جائے گوشت، اتنا گرم پتھر، اور وہ لے کر کئی میل تک چلتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو ارشاد فرمایا، کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو جھٹکے لگے کسی ایک جھٹکے کا حق بھی ادا ہوا ہو شاید۔ تو ایک بزرگ علیہ رحمہ اپنی امی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ حضور آپ اپنی امی کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ بڑی انوکھی بات کی، کیا مجھے بس یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری ماں جس نوالے کو اپنے لیے پسند کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نوالا میں کھا لوں میری ماں کی جگہ۔ میں اس خوف سے امی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تاکہ امی کا وہ نہ ہو جائے۔ یہ ایک جذبے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلتے تو اپنی امی کو سلام کرتے کرتے جایا کرتے، یعنی کہ یہ ایک انداز ہے۔ اب ہمارے یہاں تو ایک عجیب و غریب ہے، شاید میں کئی گھروں کی ترجمانی کر جاؤں اب یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ شادی کے بعد ہم بچوں کو جب الگ کر دیتے ہیں تو جب تک گھر میں تھے تو روزانہ امی کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، مگر شادی کے بعد ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہفتہ ہو جاتا ہے آپ اپنے ماں باپ سے ملنے گھر نہیں جاتے؟ آپ ہم فون پہ بات ہو جاتی ہے۔ آپ کے امی ابو نے آپ کو فون پر نہیں نپٹایا تھا، آپ کے امی ابو نے آپ کو وقت دیا تھا اپنا۔ شادی اس لیے اولاد کی نہیں کروائی جاتی، ارے رخصتی تو بیٹی کی ہوتی ہے، یہاں الگ کرو تو بیٹا ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کو اپنے ماں باپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جب تک ماں باپ کو دیکھے نہیں آپ کو چین نہیں آنا چاہیے۔ ایک اسٹیج آتا ہے ماں باپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ بوڑھاپے کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ حاجت ہوتی ہے، انہیں کہ خوف لگا رہتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے محتاج ہو گئے، بیٹھ گئے، کچھ ہو گیا تو یار ہمارا کون کرے گا؟ ہم چلتے پھرتے اولاد پوچھتی نہیں ہے، کھاتے کماتے اولاد پوچھتی نہیں ہے، تو اولاد جو نہیں پوچھتی نا، اس پر مجھے یقین مانے آپ سے بڑی شکایت ہے آپ اولادوں سے، یار اس لیے ماں باپ بڑا نہیں کرتے ہم لوگوں کو کہ اولاد پوچھے ہی نہ، پوچھے بھی اور بڑی ہمدردی کے ساتھ پوچھے، کام کریں اور بڑی لجاجت سے کام کرے گے۔ جی امی اور کو حکم، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔